اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے تربیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو صرف ہم عبادت والا مہینہ نہ سمجھیں، جیسے عام طور پر یہ تصور ہمارے دماغوں میں ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عبادتوں کا ہے، خوب عبادتیں کرو۔ لوگ صرف عبادت کو مقصد رمضان سمجھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ تربیت کا مہینہ ہے۔ تربیت کے لیے اللہ نے رمضان المبارک عطا کیا تاکہ ہم اس مہینے میں تربیت پا سکیں۔ کن کن چیزوں کی تربیت مقصود ہے؟ ایمان کی تربیت، عبادتوں کی تربیت، معاملات کی تربیت، معاشرے کی تربیت، اخلاق کی تربیت، یہ تمام تربیتیں مقصود ہیں۔ ہمارے دل اور دماغ میں صرف نماز ادا کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے، کلمے کا مقصد دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے۔ کلمے کا مقصد دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے۔ نماز کا مقصد اپنے اندر عبدیت کو پیدا کرنا ہے۔ روزے کا مقصد اپنے اندر تقوی اور طہارت کو پیدا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کا مقصد اپنے اندر سے اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ مال کی محبت نکلے، اللہ کی محبت ہمارے اندر آخرت کے اعتبار سے فکر پیدا ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ عطا فرمائی۔ مال کی محبت ہمارے اندر سے نکل کر ہم لوگ آخرت کی جانب رخ کرنے والے بنے۔ مال جدھر جاتا ہے وہاں انسان مائل ہوتا ہے۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ کہا گیا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا اس پر غور کیا کرے۔ اب غور کرنا کیسا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں جس وقت مال آگے جائے گا اس مال کی طرف خود بخود دل جائے گا۔ دل وہاں پر جاتا ہے جہاں پر مال جاتا ہے، اسی لیے مال جہاں پر لگے، محنت جہاں پر لگے، کوشش جہاں پر لگے، صلاحیت جہاں پر لگے، وہاں پر انسان خود بخود مائل ہونے لگتا ہے، اور اس کے کھونے پر انسان کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر دکھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے پاس باقی ہے تو بہت اچھا، اگر وہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے تو پھر انسان کو بعض مرتبہ جان بھی نکل جاتی ہے۔ اس لیے بار بار پوچھا جاتا ہے آپ کسی فکر میں مبتلا ہیں، آپ کسی فکر میں مبتلا ہیں، آپ کسی فکر میں مبتلا ہیں، کیا مطلب؟ بھئی آپ کو بچی سے جان، اسے اور اندر بھیجو بھی، اندر بھیجو، اندر لیجئے اس کو، اندر لو اور لو۔ جس کی جانب مال، صلاحیت، یہ تمام چیزیں لگتی ہیں اس کی جانب انسان کی تمام رخ اسی جانب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جان مال جس کی جانب لگے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اس کی قدردانی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔
اگر کسی کے اندر جان اور مال اعمال پر لگتا ہے تو اعمال کی کمی پر اس کے اندر صحت کی کمی ہو جاتی ہے. اگر تجارت میں لگے تجارت کی کمی پر صحت میں کمی ہو جاتی ہے. اگر عمارت میں لگے عمارت کی کمی پر صحت میں کمی ہو جاتی ہے. اگر اولاد پر لگے اولاد کے آگے پیچھے ہونے پر صحت میں کمی ہو جاتی ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے جس وقت میں انسان ان باتوں کی طرف توجہ دیتا ہے کہ میری طبیعت کیوں بگڑی. بعض مرتبہ اولاد کی طرف دل لگا ہوا رہتا ہے. اولاد بیمار ہو گئی یہ بیمار ہو گئے، اولاد ناکارہ ہو گئی یہ ناکارہ ہو گئے، اولاد اپاہج ہو گئی یہ اپاہج ہو گئے. کیوں؟ ان کی پوری امیدیں اولاد سے تھیں. اولاد جس وقت بیکار ہو جاتے ہیں، کسی بھی کام کے لائق نہیں رہتے، تب ان کی طبیعت کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ یہ بگاڑ کا پیدا ہونا انسان کے جان اور مال لگنے کی وجہ سے ہوا. صحابہ اپنے جان اور مال دین پر لگائے، نتیجہ کیا ہوا؟ دین کی کمی کو برداشت نہیں کرتے تھے. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کہتے تھے حضرت صدیق اکبر، دین میں کوئی کمی آئے اور میں زندہ رہوں ایسا نہیں ہو سکتا. دین میں کوئی کمی آئے اور میں زندہ رہوں ایسا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ دین کے لیے انہوں نے سب کچھ کھپایا تھا، تو دین کے نقصان کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور ہم لوگوں کا کھپنے کی جگہ کوئی اور ہے، جس کی وجہ سے کئی کو بھی انہوں بیمار ہوئے، پوچھو نہیں جب سے دکان گئی تب سے انہوں بیمار ہو گئے، جب سے گھر گیا تب سے بیمار ہو گئے، جب سے بچہ گیا تب سے بیمار ہو گئے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دل اس کے ساتھ لگا لیا. دل وہاں لگتا ہے جہاں صلاحیت لگتی ہے، جہاں محنت لگتی ہے، جہاں مال لگتا ہے، جہاں اپنی تمام زندگی کے اوقات، قیمتی اوقات لگتے ہیں، وہاں پر دل لگ جاتا ہے. تو دل ایک ہے دل کا لگنا، ایک ہے دل میں لگنا، ایک ہے دل کا لگنا، ایک ہے دل کو لگنا. تو کہتے نہیں بھئی ایک تو بھئی یہ ہمارے دل کو لگ گئے. کیا مطلب؟ ہر ایک دل کو نہیں لگتا، ہر ایک دل کو نہیں لگتا. دل کو وہ لگتا ہے جہاں پر ہماری صلاحیت لگتی ہے. اس لیے اس بات کو خاص طور پر دل میں رکھنا چاہیے. رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آیا تاکہ ہمارے اندر اعمال کی اہمیت کو پیدا کرے. نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت. دیکھو عام طور پر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی اختیار کرنے کے لیے عبادت کرنے کو سب سے زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے. تو حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کیا ماجرا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ماجرا یہ ہے کہ تم لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں پوچھ رہے ہو. سنو، ما كانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، صحابہ تم سے زیادہ نماز روزے والے نہیں تھے. تم بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھتے ہو، یہ سوچ کر نماز روزہ ہی اصل ہے. بلکہ کیا تھا؟ ایمانہم کالجبال، ایمان ان کا پہاڑ کی طرح ہوتا تھا. کیا مطلب ایمان پہاڑ کی طرح ہوتا تھا؟ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ ایمان ہے. اللہ کے عطا کردہ پر شکر ادا کرنا یہ ایمان ہے. اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرنا یہ ایمان ہے. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اپنے آپ کو خوش رکھنا یہ ایمان ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. ہم لوگ اعمال کو ایمان سمجھ جاتے ہیں. اللہ جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں الحمدللہ کہنا یہ ایمان ہے. فقر میں بھی، تونگری میں بھی الحمدللہ کہنا، فراغ دستی میں الحمدللہ کہنا. بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المکرہ والمنشا فی العسر والیسر، ہم نے بیعت کی ہے حضور کے ہاتھوں پر اس بات پہ ہر حال میں ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے
دین کے تقاضوں پر جب جب اشارہ ہوگا قربان ہو جائیں گے. یہ ہے صحابہ اکرام کا منشا. اسی لیے کہا من سے عبادت سمجھو. جیسے ایک آدمی دکان کو جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے بھائی؟ ہاں, خدمت کے لیے تھوڑی جا رہا, کمانے کے لیے جا رہا ہے. آ کر پوچھے بھائی ماشاءاللہ دکان ایک مہینہ بھر چلائے نا, کیا فائدہ ہوا؟ وہ آ کر کہہ رہا الحمدللہ میں غریبوں کی امداد کیا, مسکینوں کی امداد کیا, یتیموں کی امداد کیا, بیواؤں کی امداد کیا. ہاں, اللہ کا فضل ہے, مال خوب گیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ پوچھ الحمدللہ دکان خالی ہو گئی. دکان خالی ہو گئی. اسے بولے گے بے وقوف, تو دکان کیا صدقہ کرنے کے لیے کھولا؟ کیا بیت المال ہے؟ دکان ہے بیت المال ہے. بیت المال کا مال یہ غریبوں کی امداد کے لیے ہے, یہ زکوٰۃ کے لیے ہے. یہ بیت المال کا مال بیواؤں کے لیے ہے, یتیموں کے لیے ہے, ناداروں کے لیے ہے. یہ بیت المال کا مال ہے. لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ تو نے بیت المال کی طرح دکان چلایا. دکان کو صدقے کی بیت المال چلایا جیسا چلا رہا ہے. کون آ رہے ہیں کہ ان کو فری بانٹ رہا ہے, غریبوں کو فری بانٹ رہا ہے, یتیموں کو فری بانٹ رہا ہے, بیواؤں کو فری بانٹ رہا ہے. دکان بانٹنے کے لیے نہیں کھولے, تجارت کے لیے کھولے, نفع کے لیے, تاکہ پورا مہینہ ہمارا گھر چلے. انسانی تقاضے جو بھی انسان سے وابستہ ہیں وہ پورے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ نے اسباب کے طور پر دکان عطا کیا. یہ نتیجہ ہے. دکان کا نتیجہ کیا؟ گھر کے تمام ضروریات کو پورا کرنا, گھر والوں کو بھکاری نہیں بنانا کہ گھر والے بھکاری بن گئے. کوتمیر کے لیے پوچھ رہے ہیں, پیاز کے لیے پوچھ رہے ہیں. اب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے, دکان ہے, لیکن ہمارے دکان میں جو بھی چیزیں وہ سب بٹ جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا, ایسی اولاد چھوڑ کر مت جایا کرو. یہ بسط یدا, کہ وہ اپنے ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہوا پھرے. ترد علیہ لقمتن و لقمتانی, اس کی جانب ایک لقمہ دو لقمہ پھینک دیا جائے, ڈال دیا جائے. کیا مطلب؟ اس طرح نادار بنا کر اپنے اولاد کو چھوڑ کر مت جاؤ. میری اولاد بھکاری بن گئی, فقیر بن گئی, اولاد مسکین بن گئی, نہیں, بلکہ ان کو مستغنی بنا کر چھوڑ کر جاؤ. اتنا اسباب ان کے لیے مہیا کرو, جب تم مرو تو ایسے موقع پر تمہاری اولاد کسی کے محتاج نہ رہے. تو یہ مقصد بتایا آپ نے. تو ہمارا اسلام اعتدال والا اسلام ہے. ہمارا اسلام اعتدال والا اسلام ہے. اسلام یہ مجذوبیت کو نہیں سکھاتا کہ مجنون ہو جاؤ, مجذوب ہو جاؤ. مجذوبیت کو نہیں سکھاتا اسلام. اسلام سکھاتا ہے اعتدال کو, اعتدال سے رہو. تو اب اسی طریقے سے نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز ابدیت, قیام سے رکوع, رکوع سے سجدہ, اس کے اندر بندگی کتنی آئی؟ بندگی نہیں آئی تو اس کا مطلب ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن پاک میں اللہ نے نماز کا مقصد بتایا. نماز کا مقصد کیا؟ گناہ سے بچ جانا. نماز کا مقصد کیا؟ گناہوں کی نفرت کا پیدا ہو جانا. نماز کا مقصد کیا؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. نماز پڑھنے کے باوجود وہ مزاج پیدا نہیں ہوا, اللہ سے اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا, اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا, پھر اس کا مطلب کیا؟ نماز تو پڑھ رہے لیکن مقصد نماز حاصل نہیں ہو رہی ہے. مقصد حاصل نہیں ہوا, مقصد نماز حاصل نہیں ہوا. کما رہے لیکن گنوا رہے. اسی طریقے سے نماز کا مقصد ابدیت کا پیدا ہونا. جیسے رکوع بھی ابدیت کے لیے, سجدہ بھی ابدیت کے لیے. مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا, مٹی والا مزاج انسان کے اندر پیدا ہو. اسی لیے روزہ, روزہ کیوں؟ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے, لعلکم تتقون, تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بنو. جیسے رمضان میں زبان بھی گناہوں سے بچی ہوئی ہے, دل گناہوں سے بچا ہوا ہے, نظریں گناہوں سے بچی ہوئی ہیں, کان گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, جذبات, خیالات, معاشرہ, معاملہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہے
گناہ سے بچنے کی، جیسے کہ یہ گویا رمضان ریچارج. رمضان ریچارج کا مطلب رمضان میں ریچارج کرنے کے بعد پورا 11 مہینے رمضان کا پاور باقی رکھنا چاہیے. عجیب بات علماء نے کہی، یوں کہا کہ ایمان پہلے جیسے بیٹری ہوتی ہے فون کی بیٹری میں بیک اپ کتنا ہے پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ کسی نے کہا 3 دن تک بیک اپ ہے، کسی نے کہا 4 دن تک بیک اپ ہے، کسی نے کہا 5 دن تک بیک اپ ہے. تو ایمان کا بیک اپ کتنا ہے؟ بعض لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے، ریچارج ہوتا پھر ریچارج ختم ہو جاتا، ریچارج کرتی پھر ریچارج ختم. کیا مطلب؟ بعض بیٹریوں کو ایک دن میں 4 بار ریچارج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح روزے دار 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے بڑے گنہگار، اور ایک ہے درمیانی گنہگار، ایک ہے نیک لوگ. نیک لوگوں کو روز اول سے رمضان ریچارج کرنا شروع کر دے گا. رحمتوں والا مہینے عشرہ، وہیں سے ریچارج شروع. مغفرتوں میں ریچارج اور بھی زیادہ، آنکھ سے خلاصی میں اور بھی زیادہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا سال وہ مسجد سے جڑے رہیں گے، پورا سال تہجد، پورا سال 5 وقت کی نمازیں، پورا سال تعلیم، پورے سال تلاوت. کیوں؟ ان کا فل ریچارج ہوا ہے. اور بعض ہیں ان کا گناہ پہلے عشرے میں معاف ہو کر دھلا کر دوسرے عشرے سے چارج ہونا شروع ہوتے ہیں. ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غیر رمضان میں کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے. ماحول مل گیا، نیک بن گئے. ماحول ذرا بدلا، ذرا الٹے سیدھے کام کرنے لگے تو گویا آئے گئے ایسا ہوتا ہے ان کا معاملہ. بعضوں کو 2 عشرہ دھلنے میں لگتا ہے گناہ. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، گناہ جلا جلا جلا. جسے آپ حضرات کو مثال دے کر سمجھانا آسان ہے، برتن دھوتی ہیں آپ. بعض برتن وہ جو پانی پیے سو برتن، اسے دھونے کی ضرورت ہے، خالی کھنگال لے تو بس قصہ ختم. بعض برتن وہ کھانا کھائے سو، بعض برتن وہ جس میں آپ گوشت بنائے، بعض برتن وہ جس میں آپ کھانا بنائے، بعض برتن وہ جس میں آپ شربت بنائے. تو آپ جانتے ہیں کسے کسے کتنا مانجنے کی ضرورت ہے. بعض برتن وہ جس میں کھرچن لگ گیا، کیا کرتے ہیں؟ زیادہ مانجتے ہیں. جس طریقے سے برتن کے میل کو مانجنے کے لیے آپ نے اپنے صابن کو زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، مانجنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے زکا یزکی کے معنی مانجنے کے آتے ہیں. انسان کا تزکیہ بعض مرتبہ کم ذکر سے ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ اور زیادہ، بعض مرتبہ اور زیادہ، بعض مرتبہ انتہائی مجاہدے کے بعد تزکیہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے رمضان مبارک، رمضان ہمارا شیخ ہے، رمضان ہمارے لیے مربی ہے، رمضان ہمارے لیے مزکی ہے، رمضان ہمارے لیے معلم ہے، رمضان ہمارے لیے بہت کچھ ہے. رمضان کیا کرتا ہے؟ رمضان ہمیں یہ تمام چیزوں کی تربیت کرتا ہے. تم ایسے رہو، تم ایسے رہو، تم ایسے رہو، تم ایسے رہو. تمہیں رہنا کیسے رمضان سکھاتا ہے، تمہیں جینا کیسے رمضان سکھاتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی نماز پڑھنے نہیں ہوتا، رمضان میں کیسا بھی پڑھے. گویا قدرتی تربیت کا مہینہ، اللہ اپنے بندوں کو بندگی سکھانے کے لیے رمضان لایا، تاکہ ہر بندے کو یہ بات سیکھنے میں آسانی ہو کہ میں بھی نماز 5 وقت کی پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، ارادہ کرنے کی کمی ہے. رمضان میں کیسا 5 وقت پڑھے؟ دکان نہیں چلی، آفس کا کام نہیں ہوا، گھر کا کام نہیں ہوا. سب کے ساتھ تم رمضان مبارک میں تمام اعمال کرے کہ نہیں کرے؟ یہاں تک کہ تراویح بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، سحری کیے، افطاری کیے، ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب کیا؟ صلاحیت ہے لیکن سستی ہے، سستی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے، من العجز والکسل. آپ نے فرمایا سستی سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. سستی چھوڑو، سستی اپنے اندر سے نکالو. اس کے لیے رمضان آیا. خالی سومر ایک سکا سولے کو تو رمضان میں سحری کرے سوئے، ظہر پڑھے سوئے، عصر پڑھے سوئے. بعض لوگ ہوتے ہیں میت کے سکا سولے کو چھڑ دی،
सोने का महीने का रमजान ने अभी अपना काम, कितने ड्यूटी वाले हैं माशाल्लाह, मैं यहाँ देखता हूँ सामने, बेचारे अपने ड्यूटी के जमाने में 6:30 बजे उनको निकलना था, निकलते थे, फजर पढ़कर आधा पौना घंटा आराम किया, 6:30 बजे निकलना था, निकल जाते थे। बेचारों को रमजान मुबारक में 1 घंटा पहले छोड़ देते थे, इफ्तारी काम पहुंच जाते थे। कितने किलोमीटर? 22 किलोमीटर सफर करके जाते थे। तो काम करने वाले क्या रमजान में काम नहीं करते? भाई अपने आप को जिस चीज का आदी हम बनाते हैं उसी के हम आदी बन जाते हैं। इसके लिए मोहतरम खवातीन, रमजान मकसद इबादत समझो। पहले नमाज का मकसद तवाज़ु, इनकिसारी, अब्दियत। रोजे का मकसद तक़वा। ज़कात का मकसद माल की मोहब्बत को दिल से निकालकर माल को साफ करना। जैसे कि मैंने कहा, जहां पर माल जाता है वहां पर दिल माइल होता है। हज का मकसद आशिकाना मिजाज पैदा करना कि अल्लाह के लिए हर चीज कुर्बान करने वाले बनो। इसीलिए बाज़ों ने फरमाया 5 शोबे हैं, 5 अहकाम हैं। शोबे क्या? ईमानियात। ईमानियात की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, ये ईमानियात की बुनियाद है। इबादत की बुनियाद नमाज। इबादत की असलुल उसूल नमाज है। अव्वल मा युहासबुल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। अल्लाह पहला नमाज का हिसाब किताब लेगा। फ़इन सलुहत सलुहल साइरु अमली। उसकी इस्लाह पर तमाम अमल सही होंगे। वो बिगड़ गई, पूरे अमल बिगड़। पता चला तमाम अमल की बुनियाद अल्लाह ने नमाज पर रखी है। नमाज से दीगर तमाम चीजें दुरुस्त होंगी। इसीलिए फरमाया नमाजी इंसान वो रोजेदार इंसान बनेगा। बेनमाजी रोजेदार, जिसको नमाज की कोई एहतराम नहीं, वो रोजा क्या रखेगा? इसीलिए रोजे का मकसद क्या है? रोजा मुआशरे की बुनियाद है। अजीब बात उलमा ने लिखी है, मुआशरे की बुनियाद। देखो क्यों फरमाया? मुआशरे की बिगाड़ पेट की बिगाड़ से, जिसको शहवात कहते हैं। पेट बिगड़ा, पूरे आज़ा बिगड़े। इसीलिए रूहानी जिस्मानी दोनों के लिए हुजूर ने एक ही जुमला इस्तेमाल किया। फरमाया अला इन्ना फिल जसदि लमुद्गा फ़इन सलुहत सलुहल साइरु अमल साइरु फ़इन सलुहत सलुहल जसद कुल्लु फ़इन फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। ये तो दिल के बारे में जो आपने फरमाया, ये रूहानी मरकज है दिल। और जिस्मानी मरकज कौन सा है? मैदा। मैदे के बारे में आपने क्या फरमाया? अल मैदतु हौजुल बदन फ़इन सलुहत सलुहल जसद कुल्लु फ़इन फसदत फसदल जसद कुल्लु। अब देखो ये दोनों, एक है रूहानी और एक है जिस्मानी। आप अलैहिस्सलाम दोनों की तरबियत के लिए आए। रूहानी इलाज भी बताया, जिस्मानी इलाज भी बताया। रूहानी इलाज के लिए दिल को दुरुस्त करो ताकि तमाम अमाल के अंदर नीयत दुरुस्त हो, किस मकसद से तुम काम करते वो दुरुस्त हो जाए। और माशरे को दुरुस्त करने के लिए, आज़ाए बदन को दुरुस्त करने के लिए, आमाल आज़ा को दुरुस्त करने के लिए क्या करें? खाने का, पेट का निज़ाम दुरुस्त करो। यानी इसी के लिए इशारा दिया कुरान पाक में, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहा। अच्छा खाने पर अच्छे अमल करेंगे। चुनांचे पेट में खाना कंट्रोल से जा रहा है। सहरी और इफ्तारी में माशाल्लाह हम कितने कंट्रोल में हो जाते। बड़े सूफी के सगा रमजान में देखो, चीखा मारने वाले आपा जान भी खामोश बैठे रहती, बमड़े मारने वाले, गुस्सा करने वाले। बाज लोग हमारे मर्दों में बोलते रहता हूं हमेशा, बाज लोग जी रमजान होने के बाद तुम ना दिखाते जाओ जी। इसका मतलब क्या? रमजान तक में इंसान के सकार रहता सो, रमजान के बाद में बदल जाए तो ऐसा नहीं। सब सूफी हो जाती है रमजान में। तो रमजान मुबारक की तरबियत ऐसी होती है, सब सूफी हो जाती है। गुस्सा भी कम हो जाता है हमारा। तो इसलिए क्या कहा गया कि बदन, जिस वक्त पेट कंट्रोल आ गया, पूरे बदन के आज़ा कंट्रोल में आ गए। इसके लिए रमजान हमें अल्लाह ने अता किया। तो इसलिए माशरे की बुनियाद रोजा, यानी पेट दुरुस्त होगा, माशरा दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए अक्सर कहा जाता है बेहलाल
کھاؤ حلال کرنے والے بنو گے، حرام کھاؤ گے حرام کاری کرنے والے بنو گے۔ اور پھر کا معاملات کی بنیاد اگر درست کرنا چاہتے ہو، معاملات کی زکوٰۃ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ لہ ما بینہ وبین خلقی، زکوٰۃ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ اگر کوئی صحیح حساب سے دے رہا ہے، وہ بندے کا بندوں سے معاملہ بھی صحیح ہے۔ زکوٰۃ میں دھوکہ دے رہا ہے، وہ بندے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کتنا امانت کے ساتھ ادا کر رہا، کتنا خیانت سے ادا کر رہا، وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح اخلاق کی بنیاد حج بتایا گیا۔ حج میں ہر ایک کے اخلاق کا امتحان ہو جاتا ہے، کون کتنے خلیق ہیں، کون کتنے بد اخلاق ہیں، یہ حج میں پتہ چلتا ہے۔ اسے عمر نے فرمایا اس وقت کسی کے اخلاق کے بارے میں فیصلہ مت کرو، اچھا مت کہو، جب تک کہ اس کے ساتھ تم سفر نہ کر لو، معاملہ نہ کر لو، صحبت نہ پالو، تب تک کسی کے بارے میں اچھا مت کہو۔ رمضان ہم ان تمام چیزوں کی تربیت کے لیے آیا ہے، اس لیے ماشاءاللہ رمضان میں سب لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ رمضان میں اکثر لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں۔ رمضان مبارک میں معاشرہ درست ہو گیا، معاملہ درست ہو گیا، اس کے لیے سب نیت کریں انشاءاللہ ہم لوگ رمضان مبارک میں تمام کاموں کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے معاملہ معاشرہ کا درستگی کے ساتھ، اخلاق کی درستگی کے ساتھ، عبادتوں کی درستگی کے ساتھ ہم اپنا وقت گزاریں گے اور سحری اور افطاری حلال طریقے سے کریں گے۔ اور اس لیے اس کو دعوت کا، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح رمضان میں مدرسے والے پورا سال کی وصولی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی جتنا کوشش کرتے ہیں کہ پورا سال کے لیے وصول ہو جائے، اسی طرح میں کہتا ہوں دعوت کے لیے بھی، اعمال کے لیے بھی پورا سال کے لیے اپنے آپ کو ریچارج کر لیو رمضان میں، اور پورا سال کے لیے دعوت کی تشکیلیں جتنی کرنی ہے وہ رمضان مبارک میں کر لو۔ کیوں؟ رمضان میں شیطان بند ہے، جھوٹ نہیں بولے گا آدمی، جلدی جلدی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کے لیے ارادے اور نیتیں کریں۔ انشاءاللہ بات ہوگی، غور سے سنیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔